السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح میں پارے 25 کی تلاوت ہوئی۔ 25ویں پارے میں پہلی سورہ ہے سورہ شورا۔ شورا کے معنی ہیں آپس میں مشورہ کرنا۔ مشورہ جو کیا جاتا ہے یہ محض مشورہ نہیں ہوتا، بلکہ دراصل یہ آپسی اتحاد کا ایک ذریعہ ہے، آپسی احترام کا ایک ذریعہ ہے، ایک دوسرے کی رائے کو اہمیت دینے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی لیے مشورے کو بڑی اہمیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس نام کی پوری ایک سورت نازل فرما دی، اور اس سورہ کے اندر اللہ نے اپنے پسندیدہ بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اپنے معاملات آپسی مشورے سے طے کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی معاملہ درپیش ہو، ہم کسی سے مشورہ لیں، جس سے مشورہ لیتے ہیں وہ خوب سمجھتا ہے کہ یہ بندہ مجھے کچھ سمجھ رہا ہے، تبھی تو مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ احترام پیدا ہوتا ہے دل میں، محبت پیدا ہوتی ہے دل کے اندر۔ اسی لیے آپسی مشورہ ہونا چاہیے، گھر کے اندر بھی، اپنے ملازمت کے مقام پر، اپنے دوست اور احباب کے اندر بھی مشورہ بہت برکت کی چیز۔ اندازہ لگائیے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب وحی ہیں، براہ راست آپ کا تعلق اللہ سے ہے، بظاہر دیکھا گیا تو آپ کو مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ سے بات ہوئی اور کام شروع، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ غزوہ بدر کا جو موقع آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ شروع کیا صحابہ سے، صحابہ بہت حیرت میں تھے کہ آپ کا مقام کیا ہے اور آپ ہم سے مشورہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے کچھ صحابہ نے یہ جواب دیا کہ آپ مشورہ مت کیجیے، آپ خالی حکم دیجیے ہمیں، آپ حکم جاری کیجئے، ہم عمل کریں گے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت رہی زندگی بھر اصحاب سے مشورہ کرنے کی، اور اس میں بڑی برکت، اور ایک بہت بڑی برکت سمجھ میں آئی غزوہ خندق کے اندر۔ اتنا بڑا لشکر آ رہا تھا کفار کا، جس میں یہودی بھی تھے، منافق بھی تھے، سب ملے ہوئے تھے مدینہ طیبہ پہ حملہ آور ہونے کے لیے۔ بظاہر اس لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کا لشکر بہت معمولی، مسلمانوں کے ہتھیار بہت معمولی۔ وہ نتیجہ کیا ہوگا جنگ کا، کون جیتے گا کون ہارے گا، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایک شدید نقصان کا خطرہ منڈلا رہا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ شروع کیا صحابہ کرام سے، اور ایک ایسا مشورہ آیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو کہ عرب کے بھی نہیں تھے، فارس کے رہنے والے تھے۔ بڑی اہم چیز ہے، بہت کچھ بتاتا ہے، بہت سارے واقعات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ اگر ہم مشورہ کرتے بھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، تو اپنے مشورے کی مجلس میں صرف اپنے لوگوں کو رکھتے ہیں، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے بڑے قریبی لوگوں کو۔ کوئی دوسرا آدمی، وہ بھی دوسرے علاقے کا آیا ہوا، اس سے کبھی مشورہ لیں گے ہم تو اپنی شان سے گری ہوئی بات سمجھتے ہیں، لیکن قربان جائیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کی اس مجلس میں مشورے آ رہے ہیں ایک کے بعد ایک صحابہ کرام کے۔ اتنے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھجکتے ہوئے عرض کیا کہ اجازت ہو تو ایک مشورہ میں بھی دوں۔ آپ نے سامنے بلایا کہ بالکل قریب آؤ اور جو تمہارے دل میں بات آ رہی ہے کہو، کیونکہ مشوروں کی مجلس میں جو بات دل میں آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ کسی کے دل میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو سب سے بڑا ہے وہی سب سے صحیح فیصلہ کرے گا، معمولی آدمی بھی کبھی بہت بڑی بات کہہ دیتا ہے۔ وہی ہوا اس مجلس میں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا چھوٹا سا مشورہ یہ ہے کہ میں فارس کا رہنے والا ہوں، ایران کا۔ وہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا دشمن اگر آ رہا ہے تو اس کو سیدھے سیدھے اپنے اوپر حاوی ہونے سے روکنے کے لیے ہم لوگ پورے شہر کے چاروں طرف خندق کھود دیتے ہیں، اتنی گہری اتنی چوڑی کہ ان کے گھوڑے بھی چھلانگ لگا کے نہ آ سکیں۔ بس پھر کیا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی کہ بات پوری ہو گئی، بات ختم، مشورہ قبول۔ اب اس مجلس کے ختم ہونے کے بعد ایک ایک صحابی گلے مل رہے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ہر کوئی کہہ رہا ہے سلمان تو ہمارے آدمی ہیں۔ آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا، سلمان میرے ہیں۔
اسی وجہ سے علماء نے حضرت سلمان فارسی کو فارس کا ہونے کے باوجود بھی اہل بیت میں جگہ دی ہے، خونی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، اس جملے کی وجہ سے، سلمان منا، سلمان میرے ہیں۔ تو کیا مقام، ایک مشورے کی وجہ سے کتنا بلند ہو گیا مقام سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اسی مشورے پہ عمل ہوا۔ اور جب لشکر آیا ہے کافروں کا، لشکروں کے سردار ابو سفیان نے جب یہ عجیب و غریب دیکھا خندق کھودی ہوئی، تو انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ اس میں کوئی غیر عرب ہے، عرب کا مشورہ نہیں ہے، عرب کے دماغ میں آ ہی نہیں سکتی بات، کسی غیر عربی نے یہ مشورہ دیا ہے۔ اور وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر عربی تھے۔ اسی لیے سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، سورہ شورا کا یہی پیغام ہے، آگے اللہ نے اتحاد کی آیتیں اتاری ہیں، سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اپنا رشتہ دار ہو، خونی ہو تو بھی، کسی اور علاقے کا آیا ہوا ہو تو بھی، کسی اور خاندان قبیلے کا ہو تو بھی، نہ جانے کب کتنا فائدہ مند ہو جائے کون ہم نہیں سمجھ سکتے، اللہ کس کے ذریعے کیا کام لے لے ہمیں نہیں معلوم۔ خندق کتنی بڑی جنگ، ایک بڑا شدید نقصان کا بادل منڈلا رہا تھا، لیکن پورا نقصان کافروں کو ہوا، یہودیوں کو ہوا، منافقین کو ہوا، اس ایک مشورے کی وجہ سے۔ بڑی لمبی تفصیل ہے، یہ 1 مہینے کی جنگ تھی، تو ایک مشورے نے کیا سے کیا بدل کے رکھ دیا۔ اسی لیے سب کو ساتھ لے کے چلیں، اللہ نے فرمایا متحد ہو کے چلو، تمہارا اتحاد بہت بھاری لگتا ہے تمہارے دشمنوں کے سینوں پہ، اور تمہارا آپسی اختلاف، تمہارا لڑنا ان کے لیے عید کی خوشیاں لاتا ہے۔ ہم لوگ مزاج بنائیں، اپنے افراد خاندان کے لوگ ہوں یا اہلیان محلہ ہوں یا کاروبار کے مقام پہ رہنے والے لوگ ہوں، جو بھی ہوں، احترام دیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تہذیب سے گفتگو کریں، ادب کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یہی انسانیت ہے، یہی تعلیم ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا پیارا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، انزل الناس منازلہم، لوگوں کا جو مقام ہے وہ مقام دو، وہ مقام پہ ان کو اتار کے بات کرو۔ ہو سکتا ہے کہ بھتیجا ہے، بھانجا ہے، بہت پڑھ لیا، بڑی ڈگریاں اس کے پاس ہیں، بیچارہ چاچا ماموں اتنا بڑا نہیں ہے، کھیتی باڑی کرنے والا جاہل ہے، لیکن کبھی زبان پہ کوئی ایسا جملہ نہ آئے، بات کرنے میں لہجہ ایسا نہ ہو کہ وہ پڑھا لکھا ڈگری یافتہ ان کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ چاچا ہیں، باپ کے مقام پہ ہیں، ادب دے کے بات کرو۔ ماما ہے، وہ ماں کا بھائی ہے، ادب دے کے بات کرو، مقام دے کے بات کرو۔ بڑے بھائی کو مقام دو، والدین کو مقام دو، محلے کا جو بزرگ ہے چاہے وہ نہ پڑھا لکھا ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کے پاس اس سے بڑی تعلیم ہوگی، لیکن وہ بڑا بزرگ ہے، اسے مقام دو، اسے عزت دو۔ یہ بڑی اچھی تعلیم اللہ نے اس سورے کے اندر دی ہے۔ اگر یہ احترام ہوگا، یہ اتحاد ہوگا، ایک مثالی معاشرہ بنے گا اور کفار کے خلاف ایک مضبوط معاشرہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس سورے کے پیغامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے ادب اور احترام اور اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔